بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، فرینڈ اسکول سے میں آپ کا استاد سید اجازت الرحمان صاحب سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ہفتہ اسلامیات کی لیکچر نمبر 3 دے رہے ہیں، جس میں ہمارے دو مین ٹاپک رہتے ہیں، نصرت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ محبت رسول اور تعظیم رسول، یہ رسالت کے یہ جو 4 حقوق ہیں یا تقاضے ہیں، یہ جب مکمل ہوں گے تب بندہ صحیح طور پر مسلمان ہو سکے گا۔ اب آج ہم پڑھتے ہیں نصرت رسول سے کیا مراد ہے۔ نصرت رسول سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، یعنی ہر قربانی دینا۔ جس طرح اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کو پہنچانے کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی تھی، اور ہر موقع پر جس طرح اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، علاقے کو چھوڑا، اسی طرح اصحاب رسول نے وطن کو چھوڑ کر قربانی دے کر نصرت رسول کا اظہار کیا، یعنی اللہ رب العزت کی دین کی مدد کی۔ جو اس وقت براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی مدد کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ حضور کی صرف مدد نہیں تھی، بلکہ وہ مدد اللہ رب العزت کی دین کی تھی۔ پھر ہے ہمارا دوسرا ٹاپک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تقریباً 38 آیات ہیں، جن میں سے ہمارے بک کے اندر یعنی کتاب کے اندر 2 مختصر آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یا دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ 38 آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو آخری نچوڑ ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو دنیا کے اندر راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سارے تقاضے پورا کر ہی سکے گا وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر بندہ سارے تقاضے پورا کرے گا وہ صحیح ایمان کا حامل بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت رسول سے نہ صرف انسان کو دنیاوی زندگی آسان لگتی ہے، بلکہ اللہ آخرت کے اندر بھی کامیابی اور سرخروئی نصیب فرماتا ہے۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے، اطاعت لفظ جو ہے یعنی فرما برداری کرنا، لفظ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، یعنی آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ایسا کرو۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اس سے مراد یہ ہے کہ قولی اطاعت، یعنی آپ نے صرف حکم فرمایا۔ اب لفظ اتباع جو ہے، لفظ اتباع جو ہے وہ عملی ہدایت کا نام ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے اس حکم کو عملی طور پر کیسے کر کے دکھایا۔ نماز پڑھو تو رکوع کر کے، سجود کر کے، قعدہ تشہد پڑھ کر آپ نے بتایا کہ یہ نماز ہے۔ جب آپ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، یا اللہ نے حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ دو، آقا علیہ السلام نے اپنی عملی طریقے سے جب زکوٰۃ دیا، مال کا یعنی 40واں حصہ دیا، اس کو عملی طور پر دکھایا، تو اس عملی شکل کو، دین کی عملی شکل کو اتباع رسول کہتے ہیں۔ محض احکام کی شکل کو، قولی احکام کی شکل کو، صرف فرمودات کو، فرامین کو، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اطاعت اور اتباع 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے اور اتباع کا تعلق عملی ہدایات سے ہے۔ دنیا کے اندر جو بندہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہوگا، وہ لا محالہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما بردار بھی ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اگر بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرے لیکن زندگی کے اندر اطاعت کی جھلک نظر نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ دے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ یعنی محبت نہیں ہے۔ اگر بندہ محبت کرے گا تو محبت ضرور بالضرور انسان کو اطاعت پہ مجبور کرتی ہے۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ،
میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ رب العزت کی رضا ڈھونڈنا چاہیں اور اللہ رب العزت کی محبت کو پانا چاہیں تو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی معیاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا کر ہی بندہ صحیح طور پر ایمان کا حامل ہوگا اور انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو بچوں ہم نے پڑھ لیا کہ نصرت رسول اور اطاعت رسول، ان کو مختصر دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نصرت رسول سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرنا، اور اطاعت رسول سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ اور اتباع کا معنی ہے کہ آقا علیہ السلام کی عملی ہدایت کا پیکر بننا، جس طرح آقا علیہ السلام نے عملی طور پر دین کا عملی جو متشکل تھا یعنی عملی شکل اس کا اظہار فرمایا تھا، اس کا عملی پیکر بننا۔ اس کے بعد ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح ایمان والا کون ہوگا۔ صحیح ایمان والا وہی ہوگا جو انہی تقاضوں کو پورا کرے گا۔ جو ان میں سے کوئی ایک تقاضے کو چھوڑ دے اس کی ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر کوئی سارے تقاضوں کو، یعنی جو 4 مین تقاضے ہیں جو ہماری کتاب کے اندر عنوان کے اندر ہیں، ہمارے عنوان کے طور پر ہیں، اگر ان 4 کو پورا کرے گا وہ صحیح ایمان کا حامل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا عقیدہ ختم نبوت، اور اس کے بعد محبت رسول، اس کے بعد تعظیم رسول، نصرت رسول، اطاعت رسول، یہ سارے آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے، ان سب تقاضوں کا آپس میں سیدھا تعلق ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کے اندر کمی بیشی رہ جائے، بندہ مومن بھی نہیں کہلائے گا، صرف مومن ہی نہیں کہلائے گا بلکہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ اور قرآن جیت کی ایک آیت کے اندر ہم نے یہاں تک بھی پڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت اعمال تک بھی ضائع کر دے گا، پھر انسان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو بچوں آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نصرت رسول اور اطاعت رسول، ان دونوں کو گھر کے اندر لکھنا بھی ہے اپنے کاپی کے اوپر، اور ان کو یاد بھی کرنا، اور پھر جب آپ اسکول کھلیں گے یہاں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ بھی یہی باب کا ہوگا۔ میں آخر میں بچوں سے دوبارہ بچوں کو دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ سبق کو لکھیں سے اس کو یاد بھی کریں۔ بس